علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں لیس العلم بکثرۃ الروایا ولکن العلم الخشیہ، بہت زیادہ روایات نقل کرنے کا نام علم نہیں ہے، بہت زیادہ معلومات کے حاصل کر لینے کا نام علم نہیں ہے۔ علم کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا علم تو خشیت اور خوف کا نام ہے۔ علم جب آتا ہے تو بندے کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا انکم ترون الکافر من اصح الناس جسما وامرضہ قلبا، کہ تم کافروں کو دیکھتے ہو کہ کافر جسمانی اعتبار سے تو صحت مند ہے مگر ان کے دل بیمار ہیں، اور مومن تمہیں نظر آئے گا کہ وہ جسمانی اعتبار سے تو کمزور ہوگا مگر اس کا دل جاندار ہوگا، اس کا دل طاقتور ہوگا۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، ارشاد فرمایا اللہ کی قسم، لو مرضت قلوبکم، اگر تمہارے دل بیمار ہو جائیں اور تمہارے جسم صحیح تندرست ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا لَكُنْتُمْ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُعْلَانِ، وہ جو کیڑا گٹر میں، گوبر میں، نجاست میں، پاخانے میں ہوتا ہے، اس کیڑے سے بھی تم حقیر بن جاؤ گے اپنے جسموں کو بنا کر اور اپنے دلوں کو بیمار کر کے۔ دل اگر تمہارے بیمار ہوگے اور جسم تمہارے طاقتور ہوگے تو اللہ کے نزدیک اس کیڑے سے بھی زیادہ تم گھٹیا ہو جاؤ گے جو نجاست کے اندر منہ مارتا رہتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس شخص کی قدر و منزلت نہیں، اللہ کے ہاں قیمت لگتی ہے دل کی بنیاد پر۔ اور پھر ارشاد فرمایا اللہ اکبر، لو سخرت من کلب لخشیت ان احول کلب، انسان کی عزت اور انسان کا احترام اتنا دل میں ہے، ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر میں کسی کتے کا مذاق اڑاؤں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میں کتا نہ بن جاؤں، اللہ میری شکل کو نہ بدل دے، اللہ میری صورت کو نہ بدل دے۔ آج انسانوں کا مذاق ہم اڑاتے ہیں، آج انسانوں کے ساتھ تمسخر اور طنز کرتے ہیں، آج انسانوں کی عزتوں کو ہم پامال کرتے ہیں، آج انسانوں کی عزتوں کو ہم تباہ کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور دوران نماز ایک نابینے صحابی جماعت میں شرکت کے لیے تشریف لائے، تو اس زمانے میں مسجد کچی ہوتی تھی، راستہ ناہموار تھا، اس ناہموار راستے کی وجہ سے ان کو ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑے۔ تو جو لوگ نماز میں شریک تھے پیچھے جب انہوں نے محسوس کیا کہ ایک آدمی گر گیا ہے تو انہوں نے قہقہ لگایا اور ہنس پڑے، زور سے ہنس پڑے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ جس شخص نے نماز میں قہقہ لگایا، اونچی آواز سے ہنسا ہے، وہ جائے اپنا وضو بھی دوبارہ کرے اور نماز بھی دوبارہ کرے۔ وضو بھی ٹوٹ گیا، نماز بھی ٹوٹ گئی۔ کیوں؟ ایک مسلمان کا استخفاف ہوا، ایک مسلمان کی کچھ قدر حقارت ہوئی، ایک مسلمان کا دل ٹوٹا، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ تمہارا وضو بھی ٹوٹ گیا ہے اور نماز بھی ٹوٹ گئی، جاؤ اس عمل کو دوبارہ کرو۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک مسلمان کی قدر و منزلت اللہ کے ہاں کتنی ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے
کہ اگر میں کسی کتے کو بھی کتا کہوں اور اس کا میں مذاق اڑاؤں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں بھی کہیں کتا نہ بن جاؤں۔ اب ظاہر ہے کتے کو تو کتا ہی کہیں گے، کتے کو کوئی اور شے تو نہیں کہیں گے، مگر کتے کو کتا اس لیے کہنا کہ یہ کتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور کتے کو کتا اس کو ذلیل سمجھتے ہوئے کہنا، اس کو حقیر سمجھتے ہوئے کہنا، یہ تو بدترین حقارت ہے۔ حضرت علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہمارے دروازے پر کتا آ گیا تو میں نے اس کو دھدکارنے کے لیے، مارنے کے لیے یوں کہا پیچھے ہٹ جا کتے کے بچے، تو مجھے والد محترم نے سخت ڈانٹا، یہ کیوں کہا تم نے؟ تو میں نے یہ کہا کہ کیا یہ کتے کا بچہ نہیں ہے؟ کہا ہاں کتے کا بچہ تو ہے، مگر یہ آپ کا کہنا یہ استہزاء اور مذاق کی وجہ سے، یہ کتے کے ساتھ بھی، یہ حیوان کے ساتھ بھی، یہ جانور کے ساتھ بھی استہزاء جائز نہیں ہے، تو کسی انسان کے ساتھ، کسی مسلمان کے ساتھ، کسی نمازی کے ساتھ اور کسی ساتھ میں پڑھنے والے کے ساتھ یہ استہزاء کیسے جائز ہے؟ کیا ہم قیامت کے دن اللہ کے یہاں جواب دیں گے؟ کیا ہم اللہ کے یہاں جواب دیں گے؟ اللہ کے یہاں کیا ہم سے پوچھ نہیں ہوگی؟ کیا پکڑ نہیں ہوگی؟ کیا کرامن کاتبین میری باتوں کو نہیں لکھ رہے؟ کیا نہیں آیا یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ سب کچھ جانتے ہیں، وہ سب کچھ لکھتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے ایک کلمہ نکلتا ہے اس کو فرشتہ لکھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، کسی کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا من استطاع منکم ان یجعل کنزہ فی السماء حیث لا یأکلہ السوس ولا ینالہ السراق فلیفعل، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنے خزانے کو آسمانوں میں محفوظ کر لے، جہاں دیمک نہیں چاٹ سکتا، جہاں کیڑا نہیں لگ سکتا، جہاں کوئی چور نہیں پہنچ سکتا، اسے چاہیے کہ اپنا خزانہ آسمان میں جمع کرتا رہے۔ کیا مانا؟ اپنی نیکیاں اوپر بھیجتا رہے، روز مرہ نیکیاں بھیجتا رہے۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ جہاں آدمی کا خزانہ ہوگا دل آدمی کا وہاں ہی لگے گا۔ فَإِنَّ قَلْبَ الرَّجُلِ مَعَ كَنْزِهِ، اس لیے کہ آدمی کا دل آدمی کے خزانے کے ساتھ ہی لگا ہوا ہوتا ہے۔ جہاں اس کا مال سرمایہ ہے دل وہاں ہی لگا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارا مال سرمایہ دنیا ہے، اس لیے سارا دن ہمارا دل دنیا میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ اہل اللہ کا سرمایہ آخرت ہے، اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں، اور وہ نیک اعمال آخرت میں بھیجتے تھے تو پھر کیا نتیجہ نکلتا تھا؟ جہاں ان کا خزانہ ہوتا تھا دل ادھر ہی لگا رہتا تھا۔ وہ کام دنیا میں کر رہے ہوتے تھے مگر ان کا دل آخرت میں لگا ہوا ہوتا تھا۔ وہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مگر ان کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہوتا تھا۔ پھر ارشاد فرمایا لا یقلدن احدکم دینہ رجلا، لا یقلدن احدکم دینہ رجلا، کوئی آدمی اپنے دین میں کسی انسان کی پیروی نہ کرے۔ کیا مانا؟ فَإِنْ آمَنَ آمَنَ، بھائی میں تو فلاں کو دیکھ کر چلوں گا، بس فلاں ایمان لایا تو میں بھی ایمان لاؤں گا، اس نے نماز پڑھی تو میں بھی نماز پڑھوں گا، اس نے تہجد پڑھی تو میں بھی تہجد پڑھوں گا، اس نے تلاوت کی تو میں بھی تلاوت کروں گا، اس نے نہ کی تو میں بھی نہیں کروں گا۔ یہ کتنا نادان آدمی ہے جو دوسروں کو دیکھ کر عمل کرتا ہے، جو دوسروں کو دیکھ کر عمل کرتا ہے۔ یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ میں دوسروں کو دیکھ کر کھانا کھاؤں گا، فلاں نے کھانا کھایا تو میں بھی کھاؤں گا، فلاں نے نہیں کھایا تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ ہر آدمی کھانا اپنی ضرورت محسوس کرتا ہے، ہر آدمی گھر اپنی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ نہ تم یہ نہ کرو کہ فلاں آدمی کام کرے گا تو میں کام کروں گا۔ فرمایا لا یکن احدکم امعتن
تم میں سے کوئی امعا نہ بنے۔ پوچھا گیا امعا کیا ہوتا ہے؟ کہا امعا اس کو کہتے ہیں انا مع الناس، بس میں تو لوگوں کو دیکھ کر چلوں گا، ان اہتدوا، اگر لوگ ہدایت پر چلیں گے، اہتدیت تو میں بھی ہدایت پر چلوں گا، وان ضلوا، اور اگر لوگ گمراہ ہوں گے، ضللت، میں بھی گمراہ ہی ہو جاؤں گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا الا لیوطئن احدکم نفسه على انه ان کفر الناس لا یکفر، اپنے اوپر یہ لازم کر لو کہ اگر لوگ ناشکری کریں گے میں ناشکری نہیں کروں گا، اگر لوگ میرا مذاق اڑائیں گے میں مذاق نہیں اڑاؤں گا، اگر لوگ مجھے گالیاں دیں گے میں گالیاں نہیں دوں گا، اگر لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے میں برائی کا جواب برائی سے نہیں دوں گا۔ وقال له رجل علمني کلمات جوامع نوافع، فرمایا کسی شخص نے کہا علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت مجھے ایسی بات ارشاد فرمائیے جو جامع ہو نافع بھی ہو، معنی یہ کہ بس تھوڑا سا عمل مجھے بتائیں وہ میرے لیے کافی ہو جائے، فائدہ مند ہو جائے۔ تو کیا ارشاد فرمایا اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی بندگی کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، وزل مع القرآن حیث زال، اور قرآن کے ساتھ چلتے رہو، جہاں قرآن چلتا ہے وہاں تم بھی چلو۔ کیا مانا؟ جہاں قرآن تمہیں جانے کی اجازت دیتا ہے وہاں چلے جاؤ، جو کام کرنے کی قرآن اجازت دیتا ہے وہ کر لو، اور جس کام سے قرآن کریم تمہیں منع کرتا ہے منع ہو جاؤ۔ اور تیسری بات وَمَنْ جَاءَكَ بِالْحَقِّ، اور فرمایا جو آدمی آپ کے پاس حق بات لے کر آیا ہے، جو آدمی حق بات لے کر آیا ہے تو کیا فَأَقْبِلْ مِنْهُ، تو حق کو قبول کر، حق بات کو قبول کر لے۔ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا بَغِيضًا، اگرچہ جو آدمی حق لے کر آیا ہے وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، وہ دور کا آدمی ہے، بغیضاً آپ کے نزدیک ناپسند ہے، مگر حق بات کہہ رہا ہے تو اس کی حق بات کو کیا کر لو، لے قبول کر لو۔ وَمَنْ جَاءَكَ بِالْبَاطِلِ، اور جو آپ کے پاس باطل لے کر آئے تو فرمایا فَرْدُدْ عَلَيْهِ، وہ باطل بات اسی پر لوٹا تھا، وہ باطل آپ نہ لینا۔ اگلا جملہ سنیے گا وَإِنْ كَانَ حَبِيبًا قَرِيبًا، وَإِنْ كَانَ حَبِيبًا قَرِيبًا، اگرچہ وہ باطل، وہ گناہ کی بات پیش کرنے والا آپ کے سامنے آپ کا محبوب ہی کیوں نہ ہو، آپ کا قریبی ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اس کی بات نہیں لینی۔ ہم نے کس کی بات لینی ہے؟ قرآن کی بات لینی ہے، سنت کی بات لینی ہے، جو سنت کے مطابق ہوگا قبول کر لیں گے، جو سنت کے خلاف ہوگا کوئی بھی کہنے والا ہو ہم اس کی بات قبول نہیں کریں گے۔ یؤتی بالعبد یوم القیامہ فیقال له ادِ امانتک، قیامت کے دن بندہ لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا لاؤ بھائی اپنی امانت۔ کون سی امانت ہے میرے پیارو؟ نماز۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وضو امانت ہے، اگر صحیح نہ کیا تو قیامت کے دن وضو کا سوال ہوگا کہ یہ امانت تو نے صحیح ادا نہیں کی تھی، پانی میں اسراف کیا پوچھا جائے گا، سنتوں میں کوتاہی کی پوچھا جائے گا، اور اسی طرح سے فرمایا نماز یہ بھی امانت ہے، فرمایا غسل جنابت یہ بھی امانت ہے، قیامت کے دن ان کے متعلق سوال ہوگا، قیامت میں کہا جائے گا لے اپنی امانت، فیقول یا رب من این قد ذہبت الدنیا، اور دنیا میں امانت تو دنیا میں رہ گئی ہے، اب کیا کہاں سے لاؤں، فتمثل فتمثل علی ہیئتها یوم اخذها فی قہر جہنم، تو اس کو وہ امانت نظر آئے گی اسی شکل کی جو اس نے دنیا میں خیانت کی تھی، جہنم کے بیچوں بیچ میں وہ امانت پڑی ہوئی اس کو نظر آئے گی۔
جو اس نے خیانت کی تھی، کسی کا حق مارا تھا، نماز میں چوری کی تھی، وضو میں چوری کی تھی، وہ امانت قیامت میں وہ جہنم کے نیچے پڑی ہوئی نظر آئے گی۔ فینزل، اور وہ جائے گا، فیاخذھا، اس کو لے لے گا، فیضعھا علی عاتقہ، اس کو اپنے کندھے پر رکھے گا، اور کندھے پر رکھ کر فیصعد بہا، کندھے پر رکھ کر چڑھنا چاہے گا، حتی اذا ظن انہ خارج بہا، یہاں تک کہ چلتے چلتے جب اس کو یقین ہو جائے گا کہ اب میں اس کو لے کر باہر نکل آؤں گا جہنم سے اور میں اللہ کے سامنے پیش کر دوں گا، تو وہ امانت ہوت گر جائے گی، وہ ہوا کی اثرہا ابد العابدین، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ وہ نیچے گرتا رہے گا، پھر اٹھائے گا، پھر گرے گا، پھر اٹھائے گا، پھر گرے گا۔ اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ نہ خیانت کرو میرے پیارے، کسی کے حق میں مت خیانت کرو، اللہ کے حق میں بھی مت خیانت کرو، بندوں کے حق میں بھی مت خیانت کرو۔ کوئی کام سونپا گیا ہے، امانت داری کے ساتھ کرو، امانت داری کے ساتھ کام کرو۔ کوئی سپرد ہوا ہے کام، وہ امانت ہے، وہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ کوئی مال ہے آپ کے پاس، پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ کسی کا کوئی راز ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اس میں بھی خیانت نہ کرو۔ آخری بات علامہ ارشاد فرماتے ہیں، اطلب قلبک فی ثلاثۃ مواطن، تین جگہ اپنے دل کو دیکھ لیا کرو، ٹٹول لیا کرو، دل کی کیفیت ڈھونڈ لیا کرو تین جگہ پر۔ عند سماع القرآن، جب قرآن کریم کی تلاوت سن رہے ہو تو دیکھا کرو دل کی کیفیت کیا ہے، کیا دل اللہ کی طرف لگ رہا ہے کہ نہیں۔ قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے نماز میں قرات سن رہے ہیں، کیا دل اللہ کی طرف لگ رہا ہے کہ نہیں، یا اس طرف لگ رہا ہے کہ کب نماز ختم ہو اور نکلوں۔ دل کہاں ہے، اپنے دل کو ٹٹولو۔ نمبر 2، وفی مجالس الذکر، اور ذکر کی مجلسوں میں اپنے دل کو تلاش کیا کرو، یہ مجلس ذکر کی ہے، کیا اس موقع پر دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہے۔ اور نمبر 3، بڑی خوفناک بات فرمائی، وفی اوقات الخلوۃ، تنہائی کے اوقات میں اپنے دل کو تلاش کیا۔ تنہائی میں دیکھا کرو دل گناہ میں لگا ہوا ہے تو نہیں ہے، رات کی خلوت میں کوئی بھی پاس نہیں ہے، کمرہ اکیلا ہے، اکیلے بیٹھا ہوا ہے، اور دنیا کی واہیات تباہیات انٹرنیٹ کے سامنے موجود ہیں، میڈیا ہر طرح کا اس کے ساتھ موجود ہے، سامنے ہے۔ اب اپنے دل کو دیکھ لو، کیا میرا دل خوف خدا رکھتا ہے کہ نہیں، کیا میرا دل اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہاں کلک نہیں کر رہا نا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ یہاں سامنے بے حیائی آئی ہے، ایک کلک کرے گا تو جناب لائن کھل جائے گی، قطارے کی قطاریں آنا شروع ہو جائے گی بے حیائیوں کی، مگر اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس سے بچ جاتا ہے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْهُ فِي هَٰذِهِ الْمَوَاطِنِ، ان تین جگہوں پر اگر دل تمہارا اللہ کی طرف نہ لگے تو اگلا جملہ سنیے، فَسَلِ اللَّهَ أَن يَمُنَّ عَلَيْكَ بِقَلْبٍ، اللہ سے دعا مانگ، اللہ احسان کر کے تجھے دل دے دے، فَإِنَّهُ لَا قَلْبَ لَكَ، اس لیے کہ تیرا دل نہیں بچا، تیرا دل نہیں بچا۔ کیا پیارا انداز بتایا، کیا پیاری شے بتائی کہ آدمی تین جگہوں پر اپنے دل کو پرکھ لے۔ کب؟ قرآن کریم کی تلاوت پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، نمبر 2 ذکر کی مجالس میں، اور نمبر 3 تنہائی کے اوقات میں، خلوت میں۔ ان تین مواقع میں، ان تین اوقات میں اگر دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، دل زندہ ہے، اور اگر ان تین اوقات میں دل اللہ کی طرف نہیں لگا ہوا تو فرمایا اللہ سے مانگ، اللہ سے مانگ، اللہ تجھے دل دے دے، اس لیے کہ تیرے پاس دل نہیں بچا۔ اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ ہمارے دل کو بدل دے، ہمارے دل کو بدل دے۔ اور دل کو قلب کہتے ہیں، قلب کا معنی بدلنے والا، پلٹنے والا، یہ بہت جلدی پلٹ جاتا ہے۔ یہ آج اس مجلس میں بیٹھے ہیں، اللہ کی محبت آئی ہے، عزم کیا ہے گناہوں کو چھوڑیں گے، باہر نکلیں گے، کسی گندی مجلس میں بیٹھیں گے، پھر بدل جائے، پھر واپس آ کے توبہ طائب ہوئے، پھر نیکی کی طرف آ گئے، پھر گناہ کی مجلس میں جڑے، پھر بدل گیا۔ تو بھائی نہیں معلوم موت کب آ جائے،
نیکی کی طرف پلٹا ہوا تھا، اس وقت موت آ جائے تو کامیابی ہے۔ گناہ کی طرف دل پلٹ گیا تھا، اگر اس وقت موت آ گئی تو پھر بڑے خسارے کی بات ہے، پھر تو کلمہ نصیب ہونا بھی مشکل ہے، پھر تو کلمہ نصیب ہونا بھی مشکل ہے، پھر زبان پر کلمے کا اجرا بھی جاری ہو جانا بھی مشکل ہے۔ یاد تو کیا تھا مگر اس وقت نہیں جاری ہوگا، اس وقت وہی چیز جاری ہوگی زبان پر جس کے پیچھے دنیا میں مرتا تھا، جس کو ہر وقت سوچتا تھا، جس کو ہر وقت بولتا تھا، کاروبار کاروبار، پیسہ پیسہ، دنیا دنیا، یہی کرتے کرتے روح پرواز ہو جائے گی مگر کلمہ نہیں آئے گا۔ لوگ کہیں گے پڑھ لے کلمہ، لوگ تلقین کریں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، مگر اللہ نہیں چاہے گا اس دل اس زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔ جب اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی کلمہ جاری نہیں ہو سکتا۔ خطرے کی بات ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ساری رات روتے رہے، ساری رات روتے رہے۔ کسی نے پوچھا، صبح کسی شاگرد نے پوچھا، حضرت ساری رات روتے رہے، کیا ایسا گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے آپ ساری رات روتے رہے؟ ارشاد فرمایا، پیارے گناہ تو نہیں تھا، البتہ اس ڈر سے روتا رہا کہ خاتمہ کفر پر پڑ جائے۔ اس لیے کہ قرآن کے اندر آتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ہم دل پلٹ دیتے ہیں، گناہ کے بعد ہم دل کو پلٹ دیتے ہیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، دلوں کو پلٹ دیتے ہیں، وَأَبْصَارَهُمْ، اور بصیرت کی آنکھوں کو، سمجھ کی آنکھوں کو ہم پلٹ دیتے ہیں، ہم ایسا کر دیتے ہیں کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جیسا کہ اس نے ایمان لایا ہی نہیں تھا، ہم ایسا کر دیتے ہیں۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو ان کی سرکشی میں ہم آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ جاؤ مزے اڑا لو دنیا میں، جاؤ مزے کر لو، فَتَمَتَّعُوا، جاؤ مزے اڑا لو، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب پتہ چل جائے، جاؤ مزے کر لو۔ کلا سوف تعلمون، کلا سوف تعلمون، ارے تمہیں پتہ چل جائے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ہاں، آج دنیا میں ہم اتنے منہمک ہو گئے، آخرت سے آج غافل ہو گئے۔ آج دنیا میں سارا سرمایہ لگ گیا، سارا مال، ساری جان، ساری صلاحیت، سارا مال آج دنیا میں لگ گیا۔ جہاں مال لگا، جہاں خزانہ لگا، وہاں دل لگا۔ اس لیے فرمایا تھا کہ آپ اپنے مال کو، خزانے کو اللہ کے پاس بھیجتے رہو، اس لیے کہ جہاں خزانہ ہوگا وہاں آپ کا دل لگے گا۔ اللہ آخرت میں ہمارا دل لگا دے، اللہ اپنے ذات کے ساتھ ہمارا دل جوڑ دے، اللہ جنت کے ساتھ ہمارا دل جوڑ دے۔ اس دنیا کی بے ثباتی اور اس دنیا کی حقیقت اللہ پاک ہمارے دلوں میں بیٹھائے۔ بڑے خطرے کی بات ہے، بڑے خطرے کی بات ہے۔ اگر اسی غفلت میں بڑے بڑے ہماری موت آ گئی تو اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں؟ کسی مسلمان کی حقارت کرتے ہوئے موت آ گئی، توبہ کیے بغیر موت آ گئی تو اللہ کے سامنے کیا جواب دیں؟ اللہ پاک میری، آپ کی، ہم سب کی، ہم سب کے اہل خانہ کی، اعزاء اقربا کی اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔